السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے انہونی محبت۔ یہ دنیا ناقابل یقین، ناقابل فراموش کہانیاں، حقائق، داستانوں سے بھری ہے۔ ایسے انہونے واقعات جنم لیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محبت اگر خوبصورت اور دل گزیں جذبہ ہے تو جنونی کیفیات کا مجموعہ بھی ہے۔ سچی محبت کرنے والے اگر اپنی چاہتوں کی اوج پر فائز ملتے ہیں تو پاگل پن اور دیوانگی کی حدود کو چھوتے نظر آتے ہیں اور اپنی زندگی سے بیزار اور بیگانہ نظر آتے ہیں۔ زیر نظر کہانی تلخ حقائق میں لپٹی داستان ہے۔ اس کا مرکزی کردار آج بھی مینٹل اسپتال کی دردناک خاموش دیواروں کے پیچھے نوحہ کنا ہے اور اس کی معصوم محبت منو مٹی تلے حسرتیں لیے دائمی محو خواب میں ہے۔ مینٹل اسپتال میں صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، پاگل مریضوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، انہیں نہلانے، صاف ستھرا نظر آنے کے لیے نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ آج گورنر صاحب، مہا وزراء، غیر ملکی عمائدین، انسانی حقوق کی تنظیم کا نمائندہ، میڈیا سے متعلق خبر رساں افراد خصوصی طور پر مینٹل اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں۔ معاشرے کے مظلوم، پسے ہوئے، ستم رسیدہ، قابل رحم اور بے بس و لاچار مریض کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ صحت یابی کے لیے زیادہ کوشش کی جائے تو کیا وہ نئے سرے سے معاشرے کے فعال اور معزز شہری بن سکتے ہیں۔ گورنر صاحب کے وزٹ کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ ان مریضوں میں سے ایک مریض کو دیکھنا بھی تھا جو 10 سال سے اسپتال میں اپنے درد کی کہانی لیے شب و روز گزار رہا ہے۔ وہ 65 سال کا بزرگ جو کبھی ملک کی اعلیٰ شخصیت تھا، نہایت معزز نفیس انسان، دوست۔ وہ 2 عدد بڑی ملوں کا مالک تھا۔ ہزاروں مزدور دل جمعی اور محنت و لگن سے کام کر رہے تھے۔ اس شخص نے سب کو ملز میں شامل کر رکھا تھا۔ اس کی ملوں کی تیار کردہ اشیاء ملک بھر اور بیرون ملک میں بہت ڈیمانڈ تھی۔ وہ ہر سال دیانت داری اور جذبہ حب الوطنی کے تحت ملکی خزانے میں کروڑوں اربوں روپے جمع کرتا تھا۔ ان ملوں میں کام کرنے والے سب چھوٹے بڑے اس کی عزت میں پیش تھے، اس سے سب محبت کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بے ضرر شخص بہت بڑے مقام سے اسپتال کے خاموش دیواروں کے سائے تلے پاگلوں کے درمیان خود بھی پاگل کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا۔ کیوں اور کیسے؟ نام اس کا جمال تھا۔ عمر 55 سال، قابل رشک صحت، نہایت خوبصورت، پروقار، نورانی چہرہ، مل مزدوروں میں گھل مل کر رہنا، فرداً ہر ایک کے مسائل سننا پھر انہیں حل کرنا۔ ان کی خوبصورت بیوی تھی، فرحت نام تھا، سعادت مند بیٹا ریحان تھا۔ یہ اس کی کل کائنات تھی۔ اس کاروبار کا ایک شریک کار وقار تھا۔ ان ملز میں جمال 60% شیئرز کا مالک تھا جبکہ 40% وقار کی ملکیت میں تھے۔ پارٹنرشپ کے علاوہ ان دونوں خاندانوں میں دیرینہ احسن تعلقات تھے، انسیت تھی، باہمی میل ملاپ نہایت مخلصانہ تھا۔ وقار کا ایک بھتیجا فیاض تھا، آوارہ، بد چلن، بد فطرت، اوباش تھا۔ وہ ہر وقت اس ٹو میں لگا رہتا کہ کسی طرح اپنے چچا کے کاروبار پر قبضہ کرے۔ وہ اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر جمال اور وقار کے خلاف منصوبے بناتا رہتا۔ ایک دن فیاض اپنے غنڈے دوستوں کے ہمراہ وقار کے گھر آیا۔ جمال و فیملی گھر میں موجود تھا۔ آتے ہی انہوں نے بدتمیزی شروع کی، کافی بحث مباحثہ ہوا، بات آگے بڑھی، ان ظالموں نے اسلحے کے زور پر حملہ کر دیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ سب جل کر جاں بحق ہو گئے۔ جمال اور وقار کی 7 سالہ بیٹی نور النساء شدید زخمی تھے لیکن وہ دونوں موجزانہ طور پر بچ گئے۔ وقار، اس کی بیوی راشدہ اور 12 سالہ بیٹا عدنان موقع پر ہلاک ہو گئے۔ گھر کا چوکیدار شامزی گل بھی ان کا نشانہ بنا۔ تینوں قاتل موقع سے فرار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس پہنچ گئی۔ زخمی حالت میں جمال نے ان کے خلاف بیان دیا۔ فرار قاتلان کے خلاف پرچہ 302/34 درج ہوا۔ وہ موقع سے ایسے فرار ہوئے کہ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا۔ پولیس کی بہت بھاگ دوڑ کے باوجود وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ پتہ چلا کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ جمال اور وقار کی بیٹی نور النساء 10 دن اسپتال میں رہی۔ صحت کچھ سنبھلی تو جمال نور کو لے کر اپنے بنگلے آ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جمال نے اپنی دونوں ملوں کا چارج سنبھال لیا تھا۔
اب بھی جمال کا ان بلوں میں 60% اور نور النساء کا 40% تھا۔ جمال نے نور کو اپنے حصے کی واحد مالک بنا دیا۔ جمال 55 سال کی اور نور 17 سال کی نہایت خوبصورت الہٹ دوشیزہ تھی۔ وہ اب کالج میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نہایت شریر، نٹ کھٹ، ہر وقت شرارتیں کرنا، جمال کو چھیڑ چھاڑ کرنا اس کا وتیرہ تھا۔ انہیں تنگ کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ جمال بھی اس کی شرارتوں سے محظوظ ہوتا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش، ہر فرمائش پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ بعض اوقات نور کی شرارتیں ناقابل برداشت ہوتی لیکن وہ نظر انداز کر دیتا۔ جمال اکثر اس کی شرارتوں کے بارے میں آگاہ کرتا لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ ایک دفعہ جمال نہایت خوبصورت دیدہ زیب کرسٹل کا گلدان لایا۔ اس نے نور کو دکھایا کہ وہ بہت خوش ہو گئی۔ لاؤنج کے کونے میں رکھ دیا۔ موتیا، گلاب اور یاسمین کے تازہ پھول اس میں سجا دیے۔ جمال اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ بیڈ روم سے باہر آ کر دیکھا گلدان فرش پر ٹوٹا پڑا تھا، پھول تتر بتر ہو کر رہ گئے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ غصے میں نور سے استفسار کیا، کیوں اتنے قیمتی گلدان کو توڑا؟ نور بولی، اچھا کیا میں نے توڑ دیا، آپ مجھے بتائے بغیر مارکیٹ چلے گئے، اپنی پسند کا لائے، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، مجھے اس کا ڈیزائن ہی پسند نہ آیا، میں نے توڑ دیا۔ جمال اسے کیا کہتا؟ ایک دن صبح ناشتے کے بعد جمال مل جانے کے لیے تیار ہوا۔ خوبصورت نیا سوٹ زیب تن کیا، بہت اسمارٹ اور حسین لگ رہا تھا۔ نور نے دیکھا وہ خوب بنا سنورا ہے، کہنے لگی، یہ ارمانی کا سوٹ، A1 کی شرٹ، کورین ٹائی، اٹالین شوز، لیونڈر آئل میں تربتر کہاں کی تیاری ہے؟ نور، آج غیر ملکی پارٹی آئی ہے، ان سے ٹیکسٹائلز کے بارے میں اہم میٹنگ ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کسی کے ساتھ ڈیٹ فکس ہے، سیر و تفریح کا پروگرام ہے؟ یہ کیا بکواس کرتی ہو؟ اچھا ذرا کوٹ اتاریں، اس کی کوریز خراب ہے، استری کر کے صحیح کر دوں؟ جمال نے کوٹ اتار کر دیا۔ نور استری کرنے لگی اور اس بہانے کوٹ جلا دیا۔ یہ پاگل لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ ایسے دیدہ زیب خوبصورت کپڑے پہننے میٹنگ میں جانا مناسب نہیں، کسی کی نظر لگ جائے گی۔ یہ لیں دوسرا سوٹ پہنیں۔ یہ اس کی شرارتیں تھیں۔ سچ یہ تھا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے جمال سے محبت کرتی تھی۔ اگر اس کی عمر محض 17-18 سال تھی اور جمال 55 سال کا بوڑھا، لیکن محبت عمروں کے فرق کو نہیں دیکھتی۔ جمال نور کا آئیڈیل تھا۔ اس کے وقار، حسن سلوک، نفاست، بلند کردار سے بہت متاثر تھے۔ سالوں سے وہ اس کے عشق میں مبتلا تھی۔ جمال یہ جانتا تھا حقیقتاً وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ایک بردبار حقیقت پسند انسان تھا، لیکن معنوں میں وہ ایک انسان دوست تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بوڑھا ہے اور نور محض 18 سال کی، 37 سال کا فرق تھا۔ یہ جوڑ نامکمل تھا۔ جمال کے ایک دوست نے امریکہ سے کہلا بھیجا تھا کہ وہ اس کے 28 سالہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹے کے لیے پاکستان میں رشتہ دیکھیں۔ جمال کو خیال آیا کہ نور کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ اس نے اپنے دوست سے نور سے متعلق تفصیلی بات کی۔ وہ رضامند ہو گئے اور اس سلسلے میں اپنے بیٹے ندیم کو پاکستان بھیجا کہ وہ لڑکی سے گفت و شنید کرے، اگر پسند آ جائے تو رشتہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ ندیم امریکہ سے پاکستان آیا۔ وہ نہایت خوبصورت، با اخلاق، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ جمال نے نور سے بات کی اور اپنے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ اس سے بہتر جوڑ ناممکن ہے۔ نور سے اس کی ملاقات کرائی گئی۔ ندیم اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ وہ ایک سعادت مند بیٹا تھا۔ اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ نور نے صورتحال دیکھی تو ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ جمال نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ دیکھو نور، اب تم بچی نہیں رہی، زندگی کو سنجیدگی سے لو۔ کیا مطلب؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے امریکہ سے لڑکا بلایا ہے تاکہ تمہاری اس سے شادی کرواؤں۔ ندیم سلجھا ہوا، خوبصورت نوجوان ہے، بہت اچھے کردار کا مالک ہے، صاحب حیثیت ہے، اس سے اچھا رشتہ۔ نور بات کاٹتے ہوئے، میں کسی رشتے کو قبول نہیں کرتی، میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور صرف آپ سے شادی کروں گی۔ تم پاگل ہو، ایسا ناممکن ہے، کم عمر ہو، جوان ہو، میں 55 سال کا بوڑھا ہوں، میں آج ہوں، شاید 4-5 سال بعد نہیں رہوں گا، تم اتنی لمبی زندگی کیسے گزارو گی؟ آپ کے ساتھ گزرے 4-5 سال میری زندگی کا حاصل ہوں گے، میری زندگی پر محیط ہوں گے۔ یہ دن ان 40-50 سالوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے جو سبق کر گزریں گے۔ 50 سال کی تو میں کرتی محبت و عشق سے ناآشنا زندگی کس کام کی، لاتعلقی اور بے توجہی کی شادی کسی اطمینان و سکون کا عندیہ نہیں ہوتی۔ دیکھو نور، بس کریں، مجھے نہ سمجھائیں، صرف آپ، باقی کچھ نہیں۔
ندیم مایوس ہو کر امریکہ پلٹ گیا۔ نور نے اپنے جذبات کی روش نہ بدلی، جمال کو سمجھ نہ آ رہی تھی کیا کرے۔ تھوڑے عرصے بعد فیاض اچانک نمودار ہوا۔ وہ نور کو اس کی دولت کو نہ بھولا تھا۔ وہ اپنے شیطانی منصوبے کے تحت جمال کے گھر آیا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا کہ نور کو اس کے حوالے کر دو ورنہ تم لوگوں کا بچنا مشکل ہوگا۔ کافی بحث مباحثہ جھگڑا ہوا۔ فیاض نے پستول نکالا اور جمال پر فائر کر دیا۔ نور اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے نور پر فائر کر دیا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ جمال چیخا، ظالم انسان، اسے کچھ نہ کہو، میری ساری دولت جائیداد لے لو، یہ میری محبت ہے، برسوں کی تپسیا ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ جان بلب نور نے سنا کہ آج پہلی مرتبہ جمال اقرار محبت کر رہا ہے، کئی سالوں سے چھپی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک جذبہ اور جنون سے اٹھی، بازوؤں کو دراز کیا، جمال کی طرف دوڑنا چاہا کہ اس کے بازوؤں کے حصار میں اپنے آپ کو قید کرے کہ ظالم جنونی فیاض نے باقی گولیاں اس پر داغ دیں۔ نور آخری ہچکیاں لے رہی تھی، لیکن ایسی حالت میں اس کے چہرے پر محبت کی فتح کا تبسم نمایاں تھا۔ نور مر گئی۔ اس محبت و عشق کو دل میں لیے فیاض کو پولیس نے آخر دھر لیا۔ جمال شدید زخمی تھا، اسے اسپتال لے گئے، کافی عرصے علاج ہوتا رہا۔ موت سے تو بچ گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے پاگل پن اور دیوانگی کے خول میں جکڑا گیا۔